انسانوں کے نام افزار ریحان۔ ثانیہ گوجرا ہمارے سر فخر سے اکڑ گئے۔ آج جڑاں میں مسیحی کمیونٹی کی عبادت گاہوں اور گھروں کو جس بے رحمی سے جلایا گیا ہے، اس پر بہت سی مذمتی آوازیں اٹھی ہیں، اور شاید جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے پبلکلی وہ بھی اس کے خلاف رطب اللسان ہیں۔ بظاہر کوئی ایک شخص ایسا نہیں ملے گا جو ایسی واردات کی مذمت کرتا نہ پایا جاتا ہو، لیکن اگر خریدو گے تو نہ صرف نفرت سینوں میں ملاحظہ کر لو گے، بلکہ خیالات میں بھی اپنے مذہب کی برتری اور دوسروں کے مذہب کی کمتری کا بیانیہ ایمان کی طرح مضبوط ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ درویش ایسے ہر سانحہ پر یہ محسوس کرتا ہے کہ نہ تو یہ بربادی پہلی ہے اور نہ آخری۔ جب تک مذہبی جنون سینوں میں بھرا رہے گا، ایسی منافقتوں کے مظاہر بھی وقفوں کے ساتھ دہرائے جاتے رہیں گے۔ درویش اپنے سابقہ کالموں کو ملاحظہ کر رہا تھا تو ایک کالم سامنے آیا جو ثانیہ گوجرا کے فوری بعد تحریر کیا گیا تھا، جس کی حالیہ جڑاں ٹریجڈی سے اتنی مشابہت ہے کہ آپ بھی ملاحظہ فرمائیے۔ گوجرا میں قرآن مجید کی بے حرمتی کے نام نہاد الزام یا افواہ پر مشتعل اہل ایمان نے مسیحیوں کی پوری بستی کو آگ لگا دی۔ یوں 4 خواتین اور ایک 7 سالہ بچہ سمیت 7 مسیحیوں کو زندہ جلا کر مار ڈالا گیا۔ یہ بد نصیب غیر مسلم اپنے تئیں ایک گھر میں چھپ کر بیٹھے تھے۔ آنن فانن 20 گھر آگ کے شعلوں کی لپیٹ میں آ گئے۔ اس دوران ہمارے ان مشتعل مسلمان بھائیوں نے فائر بریگیڈ کو بھی ادھر گھسنے نہیں دیا، جبکہ پولیس روایتی غفلت مجرمانہ یا ڈر کا روایتی مظاہرہ کرتے ہوئے ادھر ادھر تتر بتر ہو گئی۔ اینی شاہدین کے مطابق کئی نقاب پوش نوجوان مہارت اور چابک دستی سے ایسے بارودی گولے ادھر پھینک رہے تھے جو جہاں گرتے تھے وہیں آگ لگا دیتے تھے۔ ان نوجوانوں کے متعلق بتایا گیا کہ وہ جنگ سے خصوصی طور پر اس جہادی مشن پر تشریف لائے تھے۔ ان کا تعلق ایک العدم مذہبی تنظیم سے بھی بیان کیا گیا ہے۔ پنجاب کے ایک صوبائی وزیر کا بیان تھا کہ کوئی بے حرمتی نہیں ہوئی اور یہ کہ ملزموں کی شناخت کر لی گئی ہے، انہیں جلد گرفتار بھی کر لیں گے اور کیفر کردار تک بھی پہنچائیں گے۔ ان وزیر صاحب کو ہمارا مشورہ ہے کہ وہ کسی ازمائش یا الجھن میں پڑے بغیر سارا ملبہ حسب روایت غیر ملکی دہشت گردوں پر ڈال دیں، بلکہ نام لے کر کہیں کہ مسیحیوں کا یہ قتل سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بھارت، اسرائیل اور امریکہ نے کیا ہے۔ یہود و ہنود کا مقصد ہی یہ ہے کہ پاکستانی مسلمانوں کو بدنام کیا جا سکے، کیونکہ کوئی کلمہ کو مسلمان ایسی وحشیانہ حرکت کر ہی نہیں سکتا۔ اسلام تو غیر مسلموں کے جان و مال کا محافظ ہے۔ ہمارا مذہب تو تمام عبادت گاہوں کے تحفظ کا حکم دیتا ہے، بلا اسلام کے نام لیوا کسی چرچ یا مندر کو نقصان کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ جن سینکڑوں مسلمانوں نے قرآنی اور آگ کی بے حرمتی کے نام پر جلوس نکالا تھا، وہ سادہ و مخلص مسلمان تھے جو غیر ملکی ایجنٹوں کے بہکاوے میں آ گئے تھے۔ خدا تعالیٰ انہیں ان کی نیتوں کا اجر ضرور دے گا، کیونکہ نیت ان کی بڑی نیک تھی، جذبہ ان کا اسلامی تھا۔ اعمال کا دار و مدار تو نیتوں اور جذبوں پر ہی ہے، اس لیے ان کا اجر کیسے ضائع ہو سکتا ہے؟ اس دنیا میں نہیں تو اگلی دنیا میں اس کا ثواب انہیں ضرور ملے گا۔ ہم غیر مسلم کافروں کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ اسلام نے اقلیتوں کو بڑے حقوق دے رکھے ہیں۔ اسلام نے غیر مسلم اقلیتوں کو 1400 سال پہلے سے جو حقوق عنایت فرما رکھے ہیں، آج کی ترقی یافتہ مہذب دنیا ان کی گرد کو بھی نہیں چھو سکی۔ آج کا سیکولرزم تو محض دکھاوا اور ڈھکوسلا ہے۔ آج امریکہ اور یورپ میں مسلمانوں پر مظالم کے جو پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، وہ آخر کس کو نظر نہیں آ رہے؟ ان کے گھر جلائے جا رہے ہیں، ان کی مساجد ڈھائی جا رہی ہیں، ان کے اموال لوٹے جا رہے ہیں، مردوں کو غلام، عورتوں کو کنیزیں بنایا جا رہا ہے، ان کے نقاب اتارے جا رہے ہیں۔ امریکہ اور یورپ کے مسیح ممالک میں مسلمان ذلت و خواری اور بھوک ننگ سے اتنے تنگ آ چکے ہیں کہ وہ جلد ان کافر ملکوں سے ہجرت کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ اب بس ذرا اپنے مسلمان ممالک میں اپنی بہتر قیام گاہوں کا بندوبست کر لیں۔ مندرجہ بالا تصورات تصویر کا ایک رخ ہے۔ دوسرا رخ یہ ہے کہ مسلمانان پاکستان کی تمام تر جود و سخا اور مذہبی دریا دلی کے باوجود گوجرا کا المناک سانحہ وقوع پذیر ہو گیا ہے۔ یہ اپنی نوع کا نہ تو کوئی پہلا سانحہ نہ آخری۔ درویش کو مولانا عبد القادر آزاد بتایا کرتے تھے کہ خانے وال میں میں نے مسیحیوں کے جلے ہوئے گھروں پر اپنے ہاتھوں سے سفیدی پھیری تھی۔ اس پر جب یہ کہتا کہ سبحان اللہ، تو وہ خوش ہو کر مجھے یہ حدیث سنایا کرتے تھے کہ اگر کسی نے میری اسلامی ریاست میں کسی غیر مسلم کے ساتھ کسی نوع کی زیادتی کی تو قیامت کے روز خدا کی عدالت میں اس غیر مسلم کا مدعی بن کر استغاثہ دائر کروں گا۔ اسی حدیث کی روشنی میں ہمارے اسلامی حکمران حضرت ضیاء الحق فرمایا کرتے تھے کہ ہماری اسلامی ریاست میں اقلیتیں مراد یافتہ طبقہ ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ چشم دید گواہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ گوجرا کی اسلامی برادری نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آئندہ متذکرہ گاؤں میں مسیحیوں کو آباد ہی نہیں ہونے دیں گے۔ اسی یقین دہانی پر انہوں نے فیصل آباد ملتان روڈ کو 10 گھنٹے بند رکھنے کے بعد کھولنے کی اجازت دی تھی۔ ایک معروف قانون دان کا کہنا ہے کہ گوجرا میں جو کچھ ہوا ہے اس سے پاکستانیوں کے سر شرم سے جھک گئے ہیں، لیکن اگر وہ ہمارے بیان کردہ تناظر میں دیکھیں تو پاکستانی مسلمانوں کے سر فخر سے اکڑ جائیں گے۔ ہم اپنے سنجیدہ فکر اہل دانش سے پوچھنا چاہتے ہیں، جب اقلیتوں کے حوالے سے ہماری اسلامی روایات اتنی درخشاں اور مثالی ہیں، تو پھر ہماری مسلم سوسائٹی میں غیر مسلم اقلیتوں کے ساتھ آئے روز اس نوع کی المناک زیادتیاں کیوں روا رکھی جاتی ہیں؟ کہنے کو تو ہم گلے پھاڑ پھاڑ کر قرآنی حوالوں سے یہ تکرار کرتے رہتے ہیں کہ جس نے کسی ایک بے گناہ انسان کی جان لی
اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ بچے اور خواتین سمیت یہ جو 7 انسان جلا کر مارے گئے ہیں، ان کا جرم کیا تھا؟ کیا یہ خود قرآن کی توہین نہیں ہے جس کے حوالے دیتے تم لوگ گلے خوش نہیں ہونے دیتے؟ کسی ایک بے گناہ انسان کو قتل کیا تو اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ کیا پٹاخوں میں استعمال ہونے والے پھٹے ہوئے اخباری ٹکڑوں کا نام قرآن شریف ہے؟ کاغذ کے ان بوسیدہ ٹکڑوں پر اگر کسی جاہل نے عربی الفاظ لکھ رکھے تھے جن پر پٹاخے چلانے والوں کی نظر نہیں پڑی تو یہ توہین ہو گئی اور اس پر طوفان بدتمیزی اٹھ کھڑے ہوا۔ لیکن 800 کلمہ کو مسلمانوں نے پوری دیدہ دلیری کے ساتھ واضح قرآنی حکم کو بالفعل اپنے پاؤں تلے ڈھونڈ ڈالا۔ اس طرف کسی نامنہاد عالم کی نظر کیوں نہیں جا رہی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے مذہبی اور غیر مذہبی بلا تمیز تمام تعلیمی اداروں میں اسلام کے مقدس نام پر جو جہالت پڑھائی اور سکھائی جاتی ہے، اس میں صرف اوراق کی اہمیت ہے، سٹرکچر کا نام اسلام ہے، چاہے وہ بسیدہ لاش ہی ہو۔ کیا یہ ہمارے شاعر اقبال نے نہیں کہہ رکھا کہ اگر روح نہ ہو تو شرع ہوتی بت قدہ تصورات ہے؟ جب آپ اپنے تعلیمی اداروں میں روز اول سے یہ پڑھائیں گے کہ جنت میں صرف کلمہ گو مسلمان جائیں گے، سارے کافر دوزخ کا ایندھن بنیں گے، یا یہ کہ مسلمان کلمے کی برکت سے پاک ہوتا ہے، کافر ناپاک اور پلید نجس ہوتا ہے؟ پاکستان ہم نے اسی لیے بنایا اور اسے یہ نام اسی سوچ کے تحت دیا کہ پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ، دوسرے لفظوں میں ہندوستان ہندوؤں کا تھا، لہذا وہ پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ کیسے ہو سکتا تھا؟ کیا انصاف کا تقاضا یہ نہیں تھا کہ آپ اپنے سارے پاکوں کو پاکستان لے آتے؟ چاہیے تو یہ کہ ان سب کو لے آئیں اور ان پاکوں کو ادھر بھیج دیں۔ مذاہب دیگر کے خلاف پھیلائی گئی نفرت کی یہاں کوئی حد نہیں ہے۔ مولوی صاحب مسجد میں درس قرآن دیتے ہوئے اہل ایمان کو جو کچھ بتا رہے ہوتے ہیں ذرا توجہ سے سنا کریں۔ جب آپ اپنے تعلیمی اداروں میں روز اول سے یہ پڑھا رہے ہوتے ہیں تو ذرا توجہ سے سنا کرو۔ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، جو کوئی اس کے علاوہ دین لے کر آئے گا وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر یہ بھی کہ ان کافروں مشرکوں کے گھٹنوں اور ٹخنوں پر مارو، ان کے خلاف گھات لگا کر بیٹھو۔ ہر مسجد سے دن رات ایسی تعلیمات کا ویلا ہوگا تو پھر ہمیں کسی غیر ملکی سازش یا دہشت گردی کی ضرورت نہیں رہے گی۔ پھر ہماری اپنی انڈسٹری اتنی خود کفیل ہو جائے گی کہ ہم اپنا وافر مال پوری دنیا میں ایکسپورٹ کر سکیں گے، اور آج یہی کچھ یہاں ہو رہا ہے۔